اچھا، ایک کویسچن آیا ہے، وہ یہ تھا کہ کیا انسان جب توبہ گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ کب تک قبول ہوتی ہے، انسان کب تک توبہ کر سکتا ہے؟ اور تیسرا یہ کویسچن تھا کہ کیا گناہ کرنے سے اس کے پچھلے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی ایسا گناہ ہے تو کہ اس کے پچھلے عمل اس نے جو کیے وہ ضائع ہوئے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا ہوا ہے۔ جب تک کہ انسان کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میرا آخری وقت آ گیا، اس وقت تک انسان توبہ کر سکتا ہے۔ ایون حدیث میں آتا ہے کہ 70 دفعہ بندہ گناہ کرے، 70 دفعہ توبہ کرے، اللہ پھر بھی قبول کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندے کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ اگر آسمانوں تک چلے جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن میں آتا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت بڑی غفور الرحیم ذات ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جتاتی کہ تم نے دنیا میں تو کوئی اگر ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے پھر آتا ہے تو اس کو جتایا جاتا ہے، تم نے یہ کیا تھا پھر آ گئے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں یہ معاملہ نہیں۔ اللہ اپنے بندے کے ساتھ بڑا رحم والا اور فضل والا معاملہ کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا وہ بندہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام نے اناؤنس کیا، اب فوراً دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، پہلے بھی تو نے میرا پردہ رکھا، آج میں دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اب وہ اس کی توبہ کسی نے سنی بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے اس بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، وہ آپ کہہ رہے تھے ایک بندہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، ان کا اللہ پاک نے فرمایا اسی کی وجہ سے اب ہو گئی، اس بندے نے میرے سے صلح کر لی ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں بتا دیں وہ کون ہے؟ کہا جب تک وہ ہمارے سے گناہ کرتا رہا ہم نے اس وقت پردہ رکھا، تو اب ہم اس کا پردہ ظاہر کر دیں۔ تو وہ اللہ کی ذات ایسی غفور الرحیم ذات ہے، وہ یعنی بندہ جب توبہ کرتا ہے جب بھی گناہ کرے، اس لیے یہ جو دایاں فرشتہ ہے بائیں پہ امیر ہے، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے بھی نہ لکھو، 2-4 گھنٹے انتظار کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے، تو ہو سکتا ہے توبہ کر لے۔ تو انہی بندے کو گناہ کرتے ہی انسان کو فوراً یا اللہ میری توبہ، کلمہ پڑھنے سے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ بھی کہہ دے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ اس کو وقت بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ اللہ کے علاوہ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہے جو کوئی گناہ معاف کرے، اور اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہوں جو گناہ کر کے پھر میرے پاس آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں جو ہے نا یہ اللہ پاک نے ہمیں بہت بڑا ایک انسینٹیو دیا ہوا ہے۔ ہم ہاں توبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک عزم ہو، اور پچھلے گناہ پہ جو ہے نا وہ اس کے ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اللہم انی اتوب الیک من المعاصی لا ارجع الیہ ابدا، اللہ کے رسول نے یہ دعا بتائی، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں عزم کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے رات کو سوتے وقت جو بندہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ پڑھ لیتا ہے، سمندر کے جا کے بقدر بھی گناہ ہو تو اللہ وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ جو ہے بعض دفعہ یہ ذہن میں آتا ہے کہ جو پچھلے اس کے گناہ، پچھلے جو نیکیاں ہیں، کوئی سال پہلے روزے رکھے، نماز پڑھی، تو کوئی ایسا گناہ کرنے کی وجہ سے اس کا وہ جو ہے وہ ضائع تو نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ پچھلی نیکیاں صرف اس صورت میں ضائع ہوتی ہیں کہ جب بندہ اسلام سے کفر میں چلا جائے، یعنی اگر کوئی اس کا ایسا عمل ہو جاتا ہے یا وہ اسلام چھوڑ کے مرتد ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا عمل کر بیٹھتا ہے کہ وہ بعض ایسے عمل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ اسلام سے نکل جاتا ہے، تو اس وجہ سے پھر اس کے عمل ضائع ہوں گے۔ ورنہ گناہ کی وجہ سے وہ تو قیامت کے دن وہ ترازو لگے گا، ترکڑی لگے گی، اس میں گناہ ایک طرف ہوں گے، نیکیاں ایک طرف ہوں گی، جو زیادہ ہو گئی وہ بے شک ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی جو نیکیاں وہ محفوظ ہیں، گناہ اپنے اس لیے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے، ایک نیکیوں والا ایک گناہوں والا، تو وہ قیامت کے دن وزن ہوگا، جس کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔